انسان اللہ کی ذات پہ راضی رہے. جب بندہ اللہ کی ذات پہ راضی رہتا ہے پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں. آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس میں ہماری اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، چند ہزارات کی بات کر رہا ہوں، اور ہر قسم کا اجتماع کے اندر، محافل کے اندر مریض ہوتا ہے. ہمارے مریض ہوتے ہیں، کوئی بلڈ پریشر کے ہوتے ہیں، کوئی کھانسی بخار کے ہوتے ہیں، کوئی گردوں کی تکلیف کے ہوتے ہیں، کوئی شوگر کے ہوتے ہیں. لیکن ایسی محفلوں میں مریض سے مراد کوئی جناب والا جھوٹ بولنے کا مریض ہوتا ہے، کوئی سود کھانے کا مریض ہوتا ہے، کوئی جناب والا یتیموں کا مال کھانے والا مریض ہوتا ہے، کوئی مسکینوں پہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے. یہ جگہ ہوتی ہیں تبلیغ کے لیے، حق کے رستے کو بیان کرنے کے لیے. اور شاید اور یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے کسی وقت مقلب القلوب پالنے والا رب ہے، وہ دلوں کا پھیرنے والا ہے، کسی وقت بھی دل پھیر دے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا بن کے رہتا ہے پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے جناب والا ایک جنگل کے اندر جناب والا نظارہ کیا، جنگل کے اندر ایک عجیب منظر دیکھا. کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جنگل کے اندر شیر کی پشت پہ بیٹھا ہے، ہاتھ میں جناب والا کوڑا لے کر، سانپ لے کر جناب والا گھوم رہا ہے. کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس شخص سے پوچھوں، او بندہ خدا، وقت کا جناب والا جنگل کا بادشاہ ہے، اس کی پیٹھ پہ تو سوار ہے، ہاتھ میں تیرے کوڑے کی جگہ سانپ پکڑا ہوا ہے، یہ شان و شوکت تجھے کیسے ملی ہے؟ کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں یہ بات اور تمنا سوچی تھی کہ آواز دینے والے نے سواری پہ جو شیر پہ سوار تھا اس نے آواز دی سادی، سوچنا بس ایک ہی بات ہے، تو خدا کا بن، خدا کی خدائی تیری بن جائے گی. تو خدا کا بن، خدا کی خدائی تیری بن جائے گی. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر فرش پہ رہنے والے بندہ مومن کے عرش والے رب کے ساتھ رشتے مضبوط ہو تو فرش والے بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. کیوں؟ اس کے تعلق عرش والے رب سے مضبوط ہے. تو جب عرش والے رب سے ہمارا تعلق مضبوط ہے تو پھر یقیناً ہر میدان میں ہماری کامیابی ہے. اب سوچتے ہیں ہمیں کامیابی ملے گی، کوئی کہتا ہے نوکری کریں گے تو کامیاب ہوں گے، کوئی کہتا ہے نوکر رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے، کوئی کہتا ہے ہم گاڑیاں رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے، کوئی کہتا ہے ہم مارکیٹیں بنائیں گے تو کامیاب ہوں گے، کوئی کہتا ہے ہم بینک بیلنس اکٹھا کریں گے تو کامیاب ہوں گے. رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کامیابی یہی ہے کہ تم خدا اور مصطفیٰ کے بنو، پھر ساری کی ساری خدائی تمہاری بن کے بھی رہے گی اور تمہارے سامنے منظر عام پہ آ کے بھی رہے گی. بات اتنی ہے وفاداری. اگر ہمارے اندر وفاداری نہیں ہے تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وفاداری سے مراد دیکھ لیں، میں اور آپ اپنے گریبانے میں جھانکیں، بار بار سوچیں اللہ تعالیٰ نے کتنا مال و دولت ہمیں دیا. سب سے بڑی دولت اس وقت پتہ کیا ہے؟ بندے کا عقیدہ صحیح ہونا اور ایمان پہ اس کی زندگی کا گزار لینا. یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اگر یہ بندے کے پاس ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر شکر کے ساتھ جو ہماری زندگی کا حقیقی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میرا پاک پروردگار فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنی جنوں اور انسانوں تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہماری زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں ہے تو سوچیں بار بار. میں کسی پہ طنز یا اٹیک نہیں کر رہا، سارے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، میرے لیے قابل عزت اور احترام ہے. اب بار بار سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہر دن اچھے سے اچھا کھانا دیا،
اچھے سے اچھا کپڑا دیا، اچھے سے اچھی عزت دی، اچھے سے اچھا سوچ کے مطابق اس نے بڑھ کے دیا ہر معاملے میں، تو پھر کون سی ایسی دیر لگتی ہے کہ ہم نماز پڑھنے مسجد میں بھی نہ آئیں؟ اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو ہم اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ تو مسلمانوں پہ صرف جمعہ ہی فرض نہیں ہے، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اپنے دنیاوی کام بھی آپ حضرات کریں، جہاں آپ کو وقت ملے تو مسجد کا رخ کر لیا کریں۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ مسجدوں کو کشتی کی شکل دے گا، مسجدوں کو کشتی کی شکل دے گا اور حکم دے گا جو اسے دنیا میں آباد کرتے تھے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور پار ہو جاؤ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں نے پہلے کہا میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا کہ میں نمازی آدمی ہوں یا امام خطیب ہوں، نہیں، سب کے لیے یہ بات ہے کہ آپ سوچیں بار بار، آیا اس دن ہم یہ تمنا کرنے کے قابل ہوں گے کہ ہم مسجدیں آباد کیا کرتے تھے، جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ساری بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، بار بار سوچیں، ہمیں اپنی مسجدیں بنائیں، تعمیر بھی کریں، انہیں آباد کریں، تلاوت قرآن کریم سے، مساجد میں نماز پڑھنے سے، جب یہ ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی، اور زندگی ویسے بھی روزانہ ہم بڑے نہیں ہو رہے، چھوٹے ہو رہے ہیں، جیسے دن گزرتا ہے ہم اپنی کفن دفن موت کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے احباب ذی وقار میرا ایک پیغام ہے، میسج ہے آپ کے لیے، آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، جو نمازیں رہ چکی ہیں قضا انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی مسجدیں آباد کریں۔ اللہ کے گھر جو آباد کرتا ہے میرا رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے، اس رزق میں برکت ہوتی ہے جس میں نماز ہو، اس رزق میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ تو دیکھیں جتنا بھی بندہ کام کرنے والا ہو وہ نماز کے لیے جب جائے تو مالک کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے نماز پڑھ لو۔ جب ایک عام مالک حیا کرتا ہے نماز پڑھنے والے کا، تو جو کائنات بنانے والا مالک ہے وہ کتنا پیار فرماتا ہوگا نمازی انسان سے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنا قرآن پاک روزانہ کم از کم 1 ورقہ پڑھ لیا کریں، روزانہ موبائل پہ میں بھی اور آپ بھی 1000 مرتبہ میسیج، فیس بک، جو بھی معاملات ہم واٹس ایپ پہ کرتے ہیں وہ روزانہ ہوتے ہیں، ہزاروں کے حساب سے اسے ٹائم ہم دیتے ہیں، لیکن 5 منٹ روزانہ قرآن پاک کو بھی دے لیا کریں۔ جو گھروں میں بند رکھے ہوئے قرآن پاک ہیں ان پہ بھی توجہ دیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو آپ کی اولاد ہے اسے دین ضرور پڑھائیں، تاکہ جناب والا مرنے کے بعد تمہارے ساتھ بیٹھ کر، قبر کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں۔ ایسا ہونا چاہیے، ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد ہی، زندگی میں بھی تمہارے سامنے جب تمہارے بچے دین کے علم حاصل کریں گے، پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حضور کی نعت پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو ہمارا دل خوش ہوگا کہ ہم کملی والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہم جا رہے ہیں اور ہماری اولاد بھی جا رہی ہے۔ اس لیے میں جوانوں سے التماس کروں گا کہ مسجدوں کو آیا کریں، بزرگ حضرات بھی آیا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرمائے۔